السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 40ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ نمبر 4، فکر جدید میں گزشتہ صدی تک اپنا شوق، آرزو اور نصب العین مادہ اور صرف مادہ کو قرار دیا اور مادہ کو آخری حقیقت قرار دے ڈالا۔ مادہ نصب العین ٹھہرا۔ زندگی کا آغاز زمین یا کائنات کی موجودہ قوتوں کا مرہون منت ہے۔ دوسرا تصور یہ ابھرا کہ مادہ سے ماورا ایک حرکی قوت زندگی کی محرک ہے اور مادہ ارتقاء کی منزلیں طے کر کے خاص مقام پر پہنچا تو وہ زندگی کا سبب بن گیا۔ تیسرا نظریہ بھی موجود رہا کہ عدم سے ایک تخلیقی قوت کائنات اور زندگی کی تخلیق کا موجب ہے۔ گویا مادہ ایک اصول قرار پایا اور مادہ کی کھوج و چھان پھٹک عقل و حواس و تجربات و مشاہدات کے ذریعے انسان کا مقصد ٹھہری اور بلا شبہ مادہ کی تحقیق میں کام ہوا۔ حیاتیات میں علم جدید کے 4 افکار سے 4 سوالات پیدا ہوئے۔ اول، نظریہ انتخاب فطری یا بقائے اصلاح۔ دوم، نوعی انحراف۔ سوم، تخلیقی نظریہ۔ اور چہارم، قادر مطلق کی عدم سے تخلیق۔ اس میں پہلے دونوں سائنسی نظریات ہیں جو عقل و تجربے سے حاصل ہوئے، جبکہ دوسرے دونوں نظریات صدی کے الہامی مذاہب کے قریب ہیں۔ مادہ سے توانائی کی دریافت کے بعد اب مادہ واحد نصب العین اور محرک نہیں رہا۔ توانائی کسی قوت حرکت کی نشاندہی کرتی ہے مگر ابھی یہ ان کے نزدیک نامعلوم ہے۔ حیاتیات میں چارلس ڈارون نے زندگی کی تجرباتی و سائنسی تعبیر پیش کی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ تجرباتی عمل میں خدا زیر بحث نہ تھا۔ اب جو پیغام تمام انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے کہ کائنات و حیاتیات کا خالق و مالک ایک قادر مطلق ہے۔ انسان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ کائنات و حیاتیات کے خالق کو تلاش کرے اور اس کے ہنر خلقیت کو دریافت کرے۔ فکر جدید کا دعویٰ ہے کہ وہ انسانی عقل و تجربے سے کائنات و حیات کو اپنے قابو میں لائے گی۔ انبیاء کی فکر کا نصب العین بھی تو یہی ہے کہ انسان اپنی عقل، حواس و تدبر سے کائنات و حیاتیات کی پوشیدگی اور راز کو فاش کرے۔ علم کا نصب العین درجوں اور منزلوں سے گزرتے ہوئے زمانے کی غلط دریافتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے درست دریافتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے نئی منزلوں سے گزرنے کا علم سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قضیہ وحی کے ذریعے طے کیا مگر انسان کو اجازت دے کہ وہ تسخیر کائنات کے ذریعے خود تصدیق کرے کہ یہ راز حقیقت کیا ہے۔ نمبر 5، فکر جدید کا سب سے بڑا علمیہ روحانی پہلو کو مکمل نظر انداز کرنا ہے۔ فکر جدید کو روحانی پہلو سے اس وقت مکمل طور پر الگ ہونا پڑا جب مذہب کے نام پر قوتوں کا زور توڑنے کے لیے مذہبی عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ روحانیت مذہب ہی کا ایک پہلو تھا سو وہ بھی باقی نہ رہا، اس لیے ذکر یا ذکر الہی کے تصورات و مجالس بھی ختم ہو گئیں۔ مسیحیت میں بہت کمزوریاں پیدا ہو چکی تھیں، اس لیے بغاوت نے جنم لیا۔ البتہ مادہ کی فلسفی اور پھر سائنسی تجربات و انکشافات نے مادہ کی خدائی طاقت کا تصور بھی اب کمزور کر دیا ہے۔ انسان ایک سکون و اطمینان کا احساس کرنے لگا ہے اور اس صورتحال نے روحانیت کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ تمام مذاہب کے روحانی حلقے دوبارہ سرگرم ہو چکے ہیں۔ اسلام، ہندو مت اور بدھ حلقہ جات زیادہ مقبول ہیں۔ مسلم روحانی شخصیات کے حلقہ جات مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حلقہ جات دوسری باتوں کے بجائے مجالس ذکر کا اہتمام کریں۔ حلقوں کا بتکرار ذکر دلوں کے تار چھیڑ دیتا ہے اور یہی ذکر کا کمال ہے۔ نمبر 6، فکر جدید اور اس پر کاربند انسانوں اور قوموں میں بے پناہ اعتماد ہے جبکہ مسلم دنیا میں ہر پہلو اعتماد کی کمی کا شکار ہے۔ غیر مسلم دنیا میں اعتماد کیوں اور مسلم دنیا میں اعتماد کا فقدان کیوں؟ یہ سوال چیلنج ہے اور اس کا حل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کرنا صرف اور صرف ہماری ذمہ داری ہے۔ غیر مسلم دنیا کا اعتماد سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بغاوت کا نتیجہ صحیح مگر ہمارے تسلیم کیے جانے کے باوجود بے اعتماد ہے تو کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں اور اس کی درستگی لازمی ٹھہرتی ہے۔ نمبر 7، فکر جدید کا مقصد انسان کو خوف و غم سے نجات دلانا ہے۔ یہی پیغام انبیاء علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا ہے۔ فکر جدید جن معاشروں اور قوموں میں پایا گیا وہاں معاشرتی سطح پر جان، مال اور آبرو کی حفاظت پر زیادہ زور دیا گیا اور مسلم دنیا کی صورت اس کے برعکس ہے۔ امت کے لیے سوال بھی ہے اور چیلنج بھی۔
نمبر 8، علم فکر جدید کا جدید ہتھیار ہے، لیکن یہ تو انسان کا ہتھیار ہے اور روز اول سے ہے۔ فکر جدید کے علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کیا کوئی جوہری فرق ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ اور فکر جدید کی مقبولیت کیوں ہے اور اسلام کا فکر دفاعی کیوں ہے؟ اس کا جواب امت کے ذمہ ہے۔ نمبر 9، صبر اور عدم برداشت فکر جدید میں بطور نظم و انتظام کے تسلیم شدہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا نے صبر اور عدم برداشت کو بصورت ایک قومی تمدن کے کہاں تک اپنا رکھا ہے؟ کیا ہمارا جذباتی پن داخلی سطح پر فرقہ بندی اور فقہ فتووں کا سبب نہیں ہے، اور خارجی سطح پر علمی استدلال میں کمزوری ہماری قومی کمزوری بن گئی ہے؟ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم قومی و بین الاقوامی سطح پر صبر اور عدم برداشت کے رویہ کو مستحکم کریں۔ نمبر 10، فکر جدید کا انسان کی خدمت کے جذبوں سے آگے بڑھ کر حقوق اور عباد کا فریضہ سرانجام دیتا ہے اور اطمینان پاتا ہے۔ وہ اسی راہ سے اپنی دانست میں رضا پاتا ہے، جبکہ مسلم دنیا میں انسان کی خدمت مرکز نہیں بلکہ خدا مرکز ہے، اور مسلمان آج بھی حقوق اللہ کی ادائیگی میں مستعد ہے۔ دونوں طرف معاملات کو متوازن کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 11، فکر جدید علم اور صرف علم کو بنیاد بناتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی نشانی حلیمی اور انکساری ہے۔ مسلم دنیا میں علم کی کمی نے رویوں کو سخت بنا دیا ہے۔ 21ویں صدی میں انسان کا مزاج بادشاہانہ طرز کا قبول نہیں رہا ہے، بلکہ رواداری اور حسن سلوک کا ہے۔ نمبر 12، فکر جدید میں انسانی خدمت کو بطور زہد لیا جاتا ہے۔ انفرادی و اجتماعی سطح پر انسانی خدمت کو بلند مقام دیا گیا ہے۔ مسلم دنیا میں زہد کا تصور عبادت الہی کے ذریعے پروان چڑھتا ہے۔ نمبر 13، فکر جدید عقلی اور سائنسی تجربات و مشاہدات کی بنیاد پر پورے یقین و وثوق سے آگے بڑھ رہی ہے۔ مسلم دنیا کا خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل یقین ہے، مگر آگے بڑھنے میں یہ یقین عمل کی صورت میں کہاں تک اختیار کر رہا ہے، یہ تحقیق سوال طلب ہے۔ نمبر 14، فکر جدید کے تیار کردہ معاشروں میں سچ بولنا اور سچ کی تلاش کا تناسب مسلم معاشروں سے کہیں آگے ہے۔ وجہ کی چھان پھٹک کے بغیر مسلم معاشروں کو متوازن نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 15، فکر جدید نے مقاصد کا تعین کیا، انسانوں اور قوموں کی تربیت کی، مقاصد اور طبیعت کو متوازن کیا۔ اس لیے ان معاشروں میں اطاعت کو یا حکم کو تسلیم اور قانون کے مؤثر اطلاق نے ایک نظم کو عملی شکل دے رکھی ہے۔ مسلم دنیا میں اطاعت کو خدا رسول اللہ کے ساتھ ہی مخصوص کہا ہے، اور مسلم معاشرے میں ہر گروہ کا امیر محض اپنی اطاعت کے لیے لوگوں کو پابند کرتا ہے، اور یوں قومی تصور پروان چڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ نمبر 16، فکر جدید میں انسانی مشکلات کے خلاف بھی مزاحمت ہے۔ جنگی جنون اور مہلک ہتھیاروں کی تیاری فکر جدید کو فکر قدیم ثابت کرتی ہے۔ مسلم دنیا میں جہاد مذہبی فریضہ ہونے کے باوجود بلا وجہ انسانوں کو قتل کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ فکر جدید کی یہ بڑی خامی ہے کہ وہ اپنی قوم یا ملک کے انسانوں کو ہی انسان سمجھتا ہے اور باقی انسانوں کو قتل کرنے میں اسے کوئی آر نہیں ہے۔ مسلم دنیا میں موجودہ جہادی کلچر پیشہ وارانہ انداز اختیار کر کے یہ سوال پیدا کر چکا ہے کہ جہاد اور فساد میں حد فاضل کیا ہے۔ نمبر 17، فکر جدید نماز یا عبادت کو مدار نہیں کرتی۔ یہی وہ خامی ہے جو فکر جدید کے اثرات کو کھوکھلا کرتی ہے۔ فکر جدید میں نماز و عبادت کا سائنسی انداز بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نماز و عبادت سائنس کیسے ہے یہ بتانا ہمارا کام ہے، ہم اسے نفسیات کے تحت زیر بحث لا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور سیرت کے بعض خصوصی پہلو حدیث زیر بحث میں بیان کیے ہیں۔ یہ الفاظ اور معنی اس قدر جاندار ہیں کہ عام آدمی بھی متوجہ ہوتا ہے، لیکن عقل و حواس، تجربات و مشاہدات اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے دعوت ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مسلسل لکھا گیا، کئی پہلو سامنے آئے، انسانوں نے مقدور بہر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی۔ یہ الفاظ عقلی اور سائنسی دور میں زیادہ توجہ کے قابل ہیں۔ کردار کے یہ وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل افراد کی نسبت شامل نہ ہونے والوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جسے نبرد آزما ہوئے بغیر امت اپنا کردار اور دنیا میں اپنا مقام بحال نہیں کر سکتی ہے۔ مسلم دنیا کے کھلے ذہن و دماغ سے آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کے مطابق اگر یہ گروہ ہے جس نے اچھائی اور سچ کو رواج دینا ہے تو اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلنا ہوگا اور آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ بنیادی شرط انسان کا مثبت انداز میں آگے بڑھنا ہے۔
سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھوس فکر فراہم کر دی ہے. اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اس فکر کو الہام و وجدان سے پاتا ہے یا عقل و تجربات سے. شرط آگے بڑھتے رہنا ہے. آج کے لیے اتنا. اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. جن ویورز نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں، اور تاکہ آپ کو ہر میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو سکے. مع السلام.